سوشل میڈیا پہ نہ لگائیے گا یہ کھا وہ بادشاہاں دے سامنے گاندے رہے تے اسی 5 مرلے دا گھر بنایا. استاد سلامت علی خان صاحب سے جب میری بات ہوتی تھی، میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا، تو وہ 2 نام لیتے تھے، ایک سہیل صاحب کا اور ایک امان اللہ صاحب کا نام لیتے تھے. سلامت خان صاحب نے کہا تھا شرطیہ مٹھے دیکھنے کے بعد کہ سہیل احمد اور امان اللہ اور ببو برال کا یہاں بھی پاکستان میں بھی بڑی عزت ہوئی ہے. ہاں جی، لیکن اگر یہ انڈیا میں ہوتے تو ان کے سٹیچوز بنتے. ذہن میں یہ ایک دم ایسے ہی آیا کہ میں سلامت صاحب کو ایسے اپنی گود میں اٹھا لوں. یہ تو ایک تاریخی کام ہے میرے لیے. میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں آپ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں سہیل صاحب؟ تو میں نے کہا خان صاحب اجازت دے دیجیے. تو ایسے مجھے پیار سے انہوں نے ہاتھ لگایا تو میں نے ان کو اٹھا لیا. تو مجھے یاد ہے کہ ایسے میں لے کے جا رہا تھا، میری طرف نا ایسے پیار کے دیکھ کے نا تو کچھ انہوں نے دعا دی. تو میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا خان صاحب میں نے پوری کائنات کی موسیقی اٹھائی ہوئی ہے اس وقت. تو ان کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آ گئے. واہ واہ واہ. تو مجھے بھی واقعی با خدا میری یہ دل سے تھا کہ سلامت صاحب اٹھا لوں میں، عطائی آدمی. ہائے 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 ہائے. میں حضور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو عزت سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا، عزت سے بھرا ہوا، اچھا، وہ پھر دوسروں کو بھی عزت بانٹتا ہے. واہ واہ. پھر کیا انہوں نے بات کی ہوئی ہے، ہوئے 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 عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے متعلق. میں حیران، میں ساری زندگی کے لیے وہ میرے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہاں جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ اکیڈمیوں اور بیٹھکوں کے اندر بیٹھ کے کرنے والی باتیں ہیں، ہائے 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 ہائے. وہ پبلک میں کرنے والی باتیں نہیں ہیں کہ فلاں کتنا بڑا ہے یا فلاں چھوٹا ہے یا فلاں درمیانہ ہے. نہ 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 یار، سب کے فین ہیں، اپنی اپنی ساروں کے پاس پراپرٹی ہے، سب کے پاس اپنی اپنی قیمت ہے. بات کیسے کہیں سہیل صاحب یہ نقدہ کوکا وہ گانا چاہ رہے تھے لندن میں جی، ملکو، تو ان کو آف لوڈ کر دیا چلتے جہاز سے. جی نہیں، وہ کوکا جو ہے انہوں نے آف لوڈ نہیں کیا، انہوں نے وہ کوکا پکڑ کے اس پہ خاکی رنگ کر دیا. اتنا کیا بس. وہ کوکا پہلے اور رنگ کا تھا، پھر کوکا خاکی کر دیا. کوکا انہوں نے ڈھولکی پہ لگا دی. سہیل صاحب وہ ملکو پہلے گنڈا بند شاگرد ہوا ہے رفاقت خان صاحب کا، بعد میں اچھا غلام علی صاحب کے شاگرد ہو گئے ہیں. تو یہ تو اور اچھی بات ہے. اچھی بات ہے، ان کا وزن کم ہو گیا. ان کی ذمہ داری تھوڑی ہو گئی، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا تھا، اس لیے ان کو ٹائم مل گیا. جو ہے وہ غلام علی صاحب سے کیا سیکھا ہوگا انہوں نے؟ چپکے رات دن کوکا نہیں، غلام علی صاحب سے انہوں نے جھکتے سیکھی ہوگی. کیونکہ غلام علی صاحب جو سکھاتے ہیں وہ سیکھنا مشکل ہے. آپ جب غلام علی صاحب کے گھر گئے تھے جی جی جی، تو انہوں نے آپ کو سنایا تھا کہ بڑے غلام علی خان صاحب نے کہا کہ گرمی ہے تو چھوٹے یہ کرتا چھت پہ ڈالا. تو وہ کیا کہتے ہیں غلام علی صاحب، بڑے غلام علی صاحب بہت ماشاءاللہ بھاری بھرکم تھے اور ان کا کرتا بہت بڑا تھا. تو کہتے ہیں میں نے شوخی کر دی، میں نے شرارت ذہن میں، بچہ تھا، شرارت ذہن میں آئی تو میں نے ایسے قمیض پکڑ کے کہا کہ خان صاحب کوٹھا چھوٹا ہے تو قمیض بڑی. کیا زیادہ بیٹھی ہے اس موقع کے سلطانی گواہ، کیونکہ یہ اپنے کام کے دلیپ کمار ہیں. میں تو یہ بھی آپ کا احسان نہیں بھولتا کہ آپ نے اور میر صاحب نے مجھے دلیپ کمار دکھا دیے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک جہاز بھی مس ہو گیا تھا بیٹھے بیٹھے دلی ایئرپورٹ پہ. اتنا ٹائم لگ گیا کہ باتوں میں اور لطیفوں میں جہاز ہمارے سامنے سے چلا گیا. لاہوریے تھے نا جی یش چوپڑا صاحب، وہ آپ کو یاد ہے وہ سینری لگی ہوئی تھی ان کے آفس میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دس کتوں دی یہ تصویر؟ تو میں نہیں، مینوں نہیں پتا لگا. میں کہا جی پتہ نہیں کتوں. تو کہا لاہوری ہیں اوئے چبرجی کوارٹر نے.
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨਾਲੇ ਜਾਗਣ ਸੌਣ। ਵਾਹ। ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨਾਲੇ ਜਾਗਣ ਸੌਣ, ਤਨ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰਾ ਰਵੇ ਪਰਾਉਣਾ ਕੌਣ। वाह वाह। वही है अंदर बैठा हुआ कर रहा। हाँ साहब का इंटरव्यू कर रहे थे तो कर ले सुहेल साहब गया क्या कि हुआ? कर ले गया। हाँ तो ये सोशल मीडिया पे ना लगाइएगा। तो मैंने घुसते ही ना अपना नॉलेज बताने के लिए हाँ कि मैं इंटरव्यू करने आया हूँ और मैं जान रहा हूँ आपको। हाँ। तो मैंने कहा जी माशाल्लाह खान साहब, आपके बुजुर्ग, आपकी फैमिली, चांद खान, सूरज खान जो आपके बुजुर्ग थे थैंक यू सो मच। वो शाही गवैये थे जी है जी। तो दरबार में वो गाते थे। ये कहते जी 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 जी, खान साहब कहते हैं जी 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 सोहेल साहब, वो बादशाह के सामने गांधे रहे थे, असी 5 बरले का घर बनाया। हाय हाय मर गया मैं हस के। मैं क्या देखो कि पाकिस्तान दे म्यूजिक दी बेचारगी दसी नहीं को गल जी कि चांद खान सूरज खान। हाँ साहब ये बताएं कि ये अल्लाह सुहेल साहब को क्लासिकल घरानों में किस तरह से जो है वो देखा जाता है, उसके मतलब कुछ। उस्ताद सलामत अली खान साहब से जब मेरी बात होती थी, मेरा अल्लाह गवाह है इस बात का, ये कोई इनकी खुशामद नहीं मैं कर रहा, तो वो 2 नाम लेते थे, एक सुहेल साहब का और एक अमानुल्लाह साहब का नाम लेते थे। और जब भी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने साथ बैठ के शर्तिया मिठे उनके साथ देखा। इधर साथ आ जाएगा। हाँ जी, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है। उस्ताद सलामत अली खान से सुहेल भाई मिले भी नहीं थे, ये तब की बात है, सलामत अली खान इनको मेंशन किया जाता है। और एक उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था जिसमें सलामत खान साहब ने कहा था शर्तिया मिठे देखने के बाद कि सुहेल अहमद और अमानुल्लाह और बबू बराल का यहाँ भी पाकिस्तान में भी बड़ी इज्जत हुई है। हाँ जी लेकिन अगर ये इंडिया में होते तो इनके स्टैचूज बनते। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। और ये जंग अखबार में मैं रिपोर्ट भी किया था मैंने, वाह, तो मेरा ख्याल है ये ग्रैमी अवार्ड से या ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। हमारी शान, हमारी आन। मैं ना जी, मुझे याद है खान साहब के जंग अखबार में जंग फोरम जी, जी। था। जी, जी। नूर जहान साहिबा का ताज़ीती रेफरेंस अच्छा अच्छा। तो इन लोगों ने कराया हुआ था, ताहिर मीर साहब ने और वो आशिक चौधरी साहब ने। तो उधर सलामत साहब सदारत फरमा रहे थे, तो सारे पाकिस्तान के गवैये बैठे हुए थे, बड़े बड़े सब लोग ना जी सीनियर। तो फेडरल मिनिस्टर भी 4-5 वाह, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जी जी, जहांगीर बदर साहब और ये वाह, तो वो न जी उस वक्त बीमार हो चुके थे सलामत हाँ साहब। जी, तो वो फालज हो गया हुआ अच्छा था। तो वो जब अपना ये है बेटे, तो वो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ ना जी, सदारत उनकी थी, इसलिए सबसे लास्ट पे स्पीच उनकी थी। वो जब स्पीच कर ली, ख़त्म हो गया प्रोग्राम, तो शफकत भाई जो उनके बेटे हैं, आपके भाई, जी, जी, वो उनको उठा के बाहर गाड़ी में ले जाने लगे। अच्छा। तो मैंने ना जल्दी से शफकत भाई का पीछे से बाजू पकड़ के ना अल्लाह अकबर। मैंने कहा मुझे उठाने दें सलामत साहब को। तो वो ऐसे मेरा मुंह देख के कहते हैं नहीं नहीं सुहेल भाई क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी मेहरबानी प्लीज़। वाह, मेरे ज़हन में ये एकदम ऐसे ही आया कि मैं सलामत साहब को ऐसे अपनी गोद में उठा लूं, ये तो एक तारीखी काम है मेरे लिए। तो वो उन्होंने ना कान में कहा कि अब्बा जान, वो सुहेल भाई कह रहे हैं कि मैं खान साहब को उठा के लेके जाता हूँ। तो बड़े प्यार से मेरी तरफ देख के कहते हैं आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सुहेल साहब। तो मैंने कहा खान साहब इजाज़त दे दीजिए। तो ऐसे मुझे प्यार से उन्होंने हाथ लगाया, तो मैंने उनको उठा लिया। तो मुझे याद है कि ऐसे मैं लेके जा रहा था, मेरी तरफ ना ऐसे प्यार के देख के ना, तो कुछ उन्होंने दुआ दी। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा खान साहब मैंने पूरी कायनात की मौसीकी उठाई हुई है इस वक्त।
تو ان کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو آ گئے. واہ 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 واہ. تو مجھے بھی واقعی با خدا میری یہ دل سے تھا کہ سلامت صاحب اٹھا لوں میں عطائی آدمی. ہائے 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 ہائے, یہ بہت بڑا میں سمجھتا تھا کہ یہ کریڈٹ ہے یار. یہ میں کبھی سوچوں گا اگر زندگی میں کبھی بھی کہ میں نے سلامت خان صاحب کو گود میں اٹھایا تھا, تو یہ تو مجھے بڑا مزہ آئے گا سوچ کے. کیا مقام ہے پھر. تو وہ میں نے جا کے گاڑی میں نا بٹھایا سیٹ پہ. خود وہ چکے بڑے عظیم لوگ تھے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بڑے بہت بڑے آدمی. سہیل صاحب شرطیہ میٹھے دیکھ کے کیا ان کے ویوز تھے؟ جی میں حضور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو عزت سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا, عزت سے بھرا ہوا, اچھا وہ پھر دوسروں کو بھی عزت مانتا ہے. واہ واہ. بھر گیا ہوتا ہے نا خود, تو خود بھر گیا. خود تو بھر گیا. ایک برتن بھر جو گیا ہے ہائے ہائے. تو مزید عزت تو پھر آپ نے دوسرے برتنوں میں ڈال دی ہے نا. واہ واہ اتنی سی بات ہے. واہ. جو دوسروں کی عزت کر رہا ہوتا ہے نا جی, اتنا بڑا آدمی, یہ سمجھے کہ یہ عزت سے بھرا پڑا ہے, بھرا پڑا ہے. نہیں بات. اس کے پاس اب فالتو عزت ہے, وہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے. تو بھی لے جائے, تو بھی لے جائے, تو بھی لے جائے. یہ میرا ایمان ہے. واہ واہ. ایسے لوگوں کو تو جب بھی دیکھا ہے, وہ کیا انہوں نے بات کی ہوئی ہے, ہوئے 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 ہوئے. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے متعلق میں حیران, میں ساری زندگی کے لیے وہ میرے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ میں نے ایسے پیار سے نا کہا کہ خان صاحب, اب سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ تھا کہ یہ کو غصے میں کو بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کیسے سنگر ہیں, کیسے فنکار ہیں؟ تو کہتے ہیں بہت بڑے فنکار ہیں. واہ. میں نے کہا خان صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں بھائی وہ بہت بڑے فنکار ہیں. میں نے کہا اچھا جی, بھائی کسی فنکار کو ماپنے کا آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟ میں نے کہا جی کیا, وہ یہی نا کہ اسے کتنے لوگ پسند کرتے ہیں, اتنی سی بات ہے. اور کیا پیمانہ ہے؟ وہ ہے آپ کے پاس انچی ٹیپ یا فیتا جس سے آپ ماپیں گے یہ فنکار کتنا بڑا ہے؟ اسی پہ آپ کہتے ہیں نا جی کہ امیتابھ بچن پوری دنیا اسے پیار کرتی ہے, فلاں اس کو پوری دنیا, یہی پیمانہ ہے نا. تو بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ عطا اللہ صاحب جہاں گانے جاتے ہیں وہاں سٹیڈیم بھر جاتا ہے. تو ہم نے تو یہ پہلی دفعہ سنا ہے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. تو وہ بہت بڑا فنکار ہے. آگے کیا سبق ہے؟ اصل سبق آگے ہے. اوئے ہوئے ہوئے, یہ ہے استاد کا سبق. کہتے ہیں ہاں جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ اکیڈمیوں اور بیٹھکوں کے اندر بیٹھ کے کرنے والی باتیں, وہ پبلک میں کرنے والی باتیں نہیں. پبلک کے لیے تو وہ بہت بڑے فنکار ہیں نا. اور جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ کسی وقت آپ کو کسی بیٹھک میں بیٹھ کے بتائیں. اتنی ساری بات کیسا بند کیا, دیکھیں نا, ختم ہو گئی نا ساری بات, کوزے میں بند کر دی. اب میرے لیے یہ ساری زندگی کی ایک نصیحت ہے. کئی لوگ ہیں فلاں ایکٹر بہت بڑا, فلاں چھوٹا, فلاں دوسرے نمبر پہ, فلاں تیسرے. میں اس کے بعد اس کو برا سمجھنا شروع ہو گیا کہ بھائی آپ نہ ماپیں کہ فلاں کتنا بڑا ہے یا فلاں چھوٹا ہے یا فلاں درمیانہ ہے. نہ 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 نہ, یار سب کے فین ہیں, اپنی اپنی ساروں کے پاس پراپرٹی ہے, سب کے پاس اپنی اپنی قیمت ہے. بات کیسے کہیں. یہ سلامت صاحب نے ایک سبق دے دیا بہت بڑا کہ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ فلاں جو ہے وہ کیا کیوں ہٹ ہو گیا, یا لوگ پیار کر رہے ہیں. ہاں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ اکیڈمیوں اور بیٹھکوں میں بیٹھ کے کرنے والی بات ہے. اتنی ساری بات. سہیل صاحب یہ نقدہ کوکا وہ گانا چاہ رہے تھے لندن میں جی, ملکو تو ان کو آف لوڈ کر دیا چلتے جہاز سے. ہاں جی نہیں, وہ کوکا جو ہے انہوں نے آف لوڈ نہیں کیا, انہوں نے وہ کوکا پکڑ کے اس پہ خاکی رنگ کر دیا. اتنا کیا بس. وہ کوکا پہلے اور رنگ کا تھا, پھر کوکا خاکی کر دیا. کوکا انہوں نے ڈھولکی پہ لگا دیا. سہیل صاحب وہ ملکو پہلے گنڈا بند شاگرد ہوا ہے رفاقت خان صاحب کا, بعد میں اچھا غلام علی صاحب کے شاگرد ہو گئے ہیں. تو یہ تو اور اچھی بات ہے. اچھی بات ہے, ان کا وزن کم ہو گیا.
ان کی ذمہ داری تھوڑی ہوگی, انہوں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا تھا, اس لیے ان کو ٹائم مل گیا. کوئی بات, جو استاد ہے نا جی اس کو کیا فرق پڑتا ہے, شاگردی تو دوسرے کے لیے, استاد کے لیے نہیں ہوتی. استاد جو ہے وہ غلام علی صاحب سے کیا سیکھا ہوگا انہوں نے, چپ کے رات دن کوکا نہیں, غلام علی صاحب سے انہوں نے جھکتے سیکھی ہوگی کیونکہ غلام علی صاحب جو سکھاتے ہیں وہ سیکھنا مشکل ہے. وہ آپ جب غلام علی صاحب کے گھر گئے تھے جی تو انہوں نے آپ کو سنایا تھا کہ بڑے غلام علی خان صاحب نے کہا کہ گرمی ہے تو چھوٹے یہ کرتا چھت پہ ڈالا, تو وہ کیا کہتے ہیں غلام علی صاحب, بڑے غلام علی صاحب بہت ماشاءاللہ بھاری بھرکم تھے اور ان کا کرتا بہت بڑا تھا. تو کہتے ہیں میں نے شوخی کر دی, میں نے شرارت ذہن میں, بچہ تھا, شرارت ذہن میں آئی تو میں نے ایسے قمیض پکڑ کے کہا کہ خان صاحب کوٹھا چھوٹا ہے قمیض بڑی. کیا زیادہ بڑی. تو کلاسیکل گھرانوں میں سہیل صاحب کا شو 16 سال سے جو ہے 16 برس کی بالی عمر کو سلام. تو کلاسیکل گھرانے اور فنکاروں کی دنیا میں جی کیا سمری تو بتائیں سہیل صاحب کے لیے کیا کہا جاتا ہے. سہیل بھائی کی جو ٹائمنگ ہے وہ سر اور لے کے مطابق ہے. جو بات کرتے ہیں, سلامت علی خان بھی یہی بات کر رہے تھے کہ چارلی چپلن تو بات بھی نہیں کرتا تھا تو اس کے جسچر سے لوگ ہنستے تھے. سہیل بھائی سب سے پہلے ایک بہت بڑے اداکار ہیں, ایک ایکٹر ہیں بہت بڑے. اس کے بعد کامیڈی ان کا ایک سیکشن ہے, یہ سب کچھ ہی کر سکتے ہیں. صرف ایک کامیڈی بھی آپ ان کو لیبل نہیں کر سکتے, وہ ایک کامیڈی شو ضرور کر رہے ہیں. لیکن کبھی آپ نے ایک دفعہ یہ اسی پروگرام پہ بوڑھے بن کے بیٹھے تھے اور چیخے بھی نکلوا دیتے ہیں, رلا بھی دیتے ہیں. ہاں سر, میں آپ کو سناؤں, میں اور آپ اکٹھے تھے دلیپ کمار صاحب کے گھر میں. جی تو اردو جرنلسٹ بھی وہاں اکٹھے تھے, تو وہاں دلیپ صاحب نے ان کا ڈرامہ ایک دیکھا ہوا تھا کاجل گھر, اور جس کی پھر بڑی تعریف ہوئی تھی. اس کے بعد پھر دلیپ صاحب کو ملنے یہ 2012 میں آپ بھی اتفاق سے اکٹھے سے تھے. جی تو جب انہوں نے ہاتھ تھاما دلیپ کمار صاحب کا تو انہوں نے پہلا کہا ہے ان کو لہجے میں کہ اینی دیر نال کیوں آئے. ہاں, وہ آپ اس موقع کے سلطانی گواہ, کیونکہ یہ اپنے کام کے دلیپ کمار ہیں. میں تو یہ بھی آپ کا احسان نہیں بھولتا کہ آپ نے اور میر صاحب نے مجھے دلیپ کمار دکھا دیے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ایک جہاز بھی مس ہو گیا تھا بیٹھے دلی ایئرپورٹ پہ. اتنا ٹائم لگ گیا کہ باتوں میں اور لطیفوں میں جہاز ہمارے سامنے سے چلا گیا. وہ اصل میں ہوا یہ نا کہ آدھے گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے انڈیا کا اور ہمارا, تو ہم نے گھڑی اس ٹائم کے مطابق ابھی نہیں کی ہوئی تھی. تو میں اپنی گھڑی کے مطابق سوچ رہا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے, تو میں واش روم چلا گیا. تو میں ابھی واش روم میں بیٹھا تھا تو بھاگت بھائی آ کے کہتے ہیں سہیل صاحب جہاز چلا گیا, سامنے سے گزر رہا ہے جہاز. میں کہ چلا گیا تو پھر یہ کام تو پورا کر لا. پھر ہم نے دوبارہ ٹکٹیں لی اور پھر بیٹھ گئے. جب دلیپ صاحب کو دیکھا تو پھر ٹکٹوں کا غم جاتا رہا. نہیں جی, ان کے لیے تو وہ تو ٹکٹ سے اوپر کی بات ہے. وہ تو لیکن وہ ایک یادگار لمحہ ہے جو آپ کے ساتھ. ہوئے میں کہتا ہوں سر کہ میری زندگی کا وہ بڑا ہی میں ساتھ تھا. ہم تینوں, طاہر میر صاحب اور خان صاحب, رفاقت صاحب. پاکستان کی اتنی بڑی ہستی. نہیں جی نہیں, آپ کی بڑی ذرا نوازی با خدا میں بڑے آرٹسٹ ہیں. اور نہیں سر خدا کا یہ آپ کی خوشامد نہیں ہے, خدا میں نے آپ ہی جو ذرا ہمت کر کے بات کی ہے. کامیڈی تو آپ کے بھائی ہیں ہمارے. آپ کو یاد ہے کہ یش چوپڑا جب گئے تھے ان کے آفس, تصویر بھی ہے اس موقع پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کو اندازہ ہو یش چوپڑا صاحب کو کہ سہیل صاحب کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں. میں نے کہا جی پرائڈ آف پرفارمنس ہے. کہنے ایک تو میں جاننا بھی ہاں سہیل نوں, وہ ظاہر بزرگ سن, تو دوسرا دس رہی ہے جلوہ دس رہا کہ بہت بڑا آرٹسٹ ہے. یاد ہے آپ کو لاہوریے تھے نا جی یش چوپڑا صاحب, وہ آپ کو یاد ہے وہ سینری لگی ہوئی تھی ان کے آفس میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دس کتوں دیے تصویر, تو میں نہیں مینوں نہیں پتا لگا. میں کہا جی پتا نہیں کتنا تو کہا لاہوری ہیں اوئے چبرجی کوارٹر نے.
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ BR ਚੋਪੜਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣਾ, ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ सो मैं इतना कांस्टेंट वर्क, मैं पागल हो जाना देख के, एवरी डे काम करना। यानी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ, ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਰ 10 ਦਿਨ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਕਰੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਉਗਾਏ, ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨਾਲੇ ਰੱਖੇ, ਨਾਲੇ ਜਾਗਣ ਸੌਣ। ਵਾਹ। ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨਾਲੇ ਰੱਖੇ, ਨਾਲੇ ਜਾਗਣ ਸੌਣ, ਤਨ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰਾ ਰਵੇ ਪਰਾਉਣਾ ਕੌਣ। वाह वाह। वही है अंदर बैठा हुआ कर रहा। तो ये कुछ भी है ना जी, जो ये उसने मेहरबानी की होती है, उसने नाम लगाया होता है। जिस तरह बाप नहीं अपने बच्चियां दे नाम ला दिंदा है, तेरे ना हो गया, तेरे ना हो गया, तेरे ना हो गया, तेरे। इस तरह रब भी अपने इंसान दे नाम चीज़ां ला दिंदा है, बई तेरे ना चल नस जाए, तेरे ना है, वो तेरे ना है, हुंदा सारा उदा ही है। क्या एनर्जी है माशाल्लाह। तो आपकी मेहरबानी है हजूर, आप इस तरह प्यार करते हैं, वरना बखुदा मेरे लिए मेरे इस फील्ड में जो मेरा जो कीमती सरमाया है ना जी, उसमें आपकी फैमिली है सरे फहरिस्त। मैं ये बड़े फ़ख्र से बैठ के कहा करता हूँ कि मैं सलामत खान, नज़ाकत खान साहब दी फैमिली दा मैंबर हाँ, वाह, बाकायदा मैंबर हाँ। ये साढ़े वास्ते फकर। हाँ नहीं, आपने तो हमेशा अम्मा जी से मिलते थे तो ऐसे लगता था कि अम्मी जी से मिल पड़े हैं अपनी से, तो खान साहब से मिले हैं तो ऐसे ही लगा कि ये एक बड़ा बहुत बड़ा कन्फेस है सर, ये तो अल्लाह पाक सुहेल भाई ने सारे काम छोड़ के मेरी माँ की खिदमत। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ बाखुदा मैं ये मुझे आप लोगों से बेहद प्यार है। मैं जब तक कब्र में नहीं चले जाते, मैं खुदा की कसम आपका एहसान कभी नहीं ओ सर, मैं खुदा की कसम ये आपको सही कह रहा हूँ, वो आज भी दुआएं दे रही हूँ। मेरे लिए ये बड़ी फख्र की बात है, बाखुदा। और मैं अक्सर ना किधरे म्यूजिक ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਸੁਣਾਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈमिली ਦਾ ਬੰਦਾ। तो ये आप लोगों से तो सर आप तो सही फनकार जिंदा होते तो आप मिलने लोग- आते इनको बार ओए, बहुत बड़े लोग। आप कभी उनकी वो पुरानी वीडियोस देखें तो जो बाद में बड़े नामवर गवैये हुए हैं ना जी, बड़े नामवर, बहुत बड़े नाम म्यूजिक में, वो सब उनको बैठ के ऐसे सुन रहे हैं जैसे 5वीं क्लास लगी हुई है 5वीं जमात के तालिब इल्म बैठे हुए छोटे तो हेड मास्टर साहब ऊपर से आ गए, बैठो सारे इस तरह। और मास्टर मंजूर साहब से मेरी बड़ी दोस्ती थी। अच्छा, बड़े सख्त थे, बड़े सख्त थे। और वो आबिद खान साहब मरहूम उनके मुतल्लिक कहा करते थे कि मास्टर मंजूर साहब की गर्दन में ये वाला स्प्रिंग नहीं है, अल्लाह ने इनकी गर्दन में सिर्फ ये वाला स्प्रिंग डाला हुआ है, इधर वाला हर बात पे ना ही है। अच्छा, शुक्रिया बेटा। उनको मैंने एक दिन पूछा, उनसे मैंने एक दिन पूछा कि मास्टर साहब, मैं उनके पास बड़ा बैठता था, बड़ा प्यार करते थे, तो टेलीविज़न पे अक्सर पीटीवी पे होते थे वो, तो सोफ़ों पे बैठे हुए, या मैं उधर म्यूज़िक रूम में भी चला जाता था उनके पास बैठने। ऐसी अल्लाह ने मेहरबानी की हुई है कि मुझे बुज़ुर्गों के पास बैठने का शौक़ था शुरू से।
وہ معصوم منظور صاحب سے میں نے کہا جی سلامت علی خان صاحب کیسے گویے ہوئے ہیں میر صاحب اپنا ماس صاحب؟ تو کہتے ہیں او سہیل جی وہ میوزک دا آخری پائی ہوا ہے. میں کہا اچھا جی. کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ اس دور کا تان سین تھا. با خدا انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تان سین سے بڑا آدمی تھا. میں نے کہا جی. کہتے ہیں ہاں اس کی وجہ سن لینا ذرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تان سین کی کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے اور نہ ہی میں نے ان کو لائیو سنا ہوا ہے. باتیں سنی لائیو بھی نہیں سنا ان کو گاتے ہوئے. باتیں صرف سنی ہیں, گائے ہوئے نہیں ان کا سنا اور نہ ہی ان کی کوئی ریکارڈنگ دنیا پہ موجود ہے. ہاں سلامت علی خان صاحب کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور ان کو سامنے بیٹھ کے بھی سنا ہے. تو سہیل جی بزرگ بڈھے ہو گئے ہیں, ساری زندگی ان کو سن رہے ہیں سلامت صاحب کو. کسی بھی جگہ ایک رائی کے برابر بھی وہ اوپر نیچے نہیں ہوئے. تو بھائی ایک بندہ A to Z پورا ہے, ناب تول کا اشاری نظام ہے اس کے گانے میں. تو اب تان سین کو تو سنا نہیں ہوا, تو ہمارے لیے تو پھر یہی تان سین ہے نا. کیسی اچھی تفصیل انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے سنا ہوتا تو پھر شاید موازنہ کر سکتے. تو بھئی اس بندے کا تو کسی سے موازنہ ہی نہیں ہو رہا ہم سے, بہت بڑی بات. کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں. کوئی ایسا نہیں گویا دیکھا جو سلامت علی خان صاحب جیسا ہو. ہم نے ان کو سنا ہے تو اس لیے یہ سب سے بڑا آدمی, یہ اس دور کا تان سین ہوا ہے. تو وہ جو میں نے سلامت صاحب کو اٹھایا تھا نا سر, وہ میں نے تان سین کو اٹھایا تھا. بڑے پیارے وہ آپ کی طرح ہی ان کا چہرہ بھی ہر وقت اسماعیل اور اتنے مزیدار. مجھے یاد ہے اس وقت وہ بیمار تھے وہ ہلکے ہلکے بیچارے, تھکے بھی ہوئے تھے, 4 دفعہ مگر ایک دم ایسے دیکھتے ہی اسماعیل فیس پہ لے آتے تھے کہ بھائی میں خوش ہوں, آپ کو دیکھ کے خوش ہوں. بہت بڑے آدمی, بڑا صبر تھا ان کے اندر. میں نے کہا خان صاحب کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہتا بیٹا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, واہ واہ واہ, اس لیے آگے جا رہا. تبھی میں اپنی بیماری میں بھی خوش ہوں. بہت اچھے. کیا بات ہے جی, کیا بات. میں نے کہا خان صاحب آپ کا سنا ہے لتا جی سے بڑا پیار تھا, تو اگر ان سے شادی ہو جاتی ادھر بستامی روڈ پہ ہوتی, ہم ولاں والے پروٹھے بھی کھاتے اور رہنا بیتی جائے بھی سنتے. کہہ رہے وہ شادی تو ٹریفک میں جنج پھنسی ہوتی ہے اور لتا کے ابو فون کر رہے ہوتے کہ آپ آ رہے ہیں نا. خان صاحب جو کہتے ہیں وہ تو سن لیں. خان صاحب کہتے ہیں وہ شہنائی شادی ہو اور آدھی رسومات جین مندر میں. Oh my God. اللہ